الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھنے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا إمام القراء اللہ جل مجدہ کریم کی حمد و ثنا کے بعد تاجدار انبیاء حبیب کبریا سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عقیدہ عرض کرنے کے بعد نہایت ہی عزتوں کے لائق سبحان اللہ مسند صدارت پہ فائز پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید تفسیر حسین شاہ صاحب آستانہ عالیہ علی پور شریف اور پیر طریقت رہبر شریعت شہنشاہ خطابت سبحان اللہ خطیب عرب و عجم سبحان اللہ حضرت علامہ پیر سید فدا حسین شاہ صاحب سبحان اللہ زیدہ مجدہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور حضرت علامہ محمد یوسف ایم اے صاحب استاذ القراء فخر القراء زینت مسند تدریس قاری محمد اجمل نقشبندی صاحب دیگر سادات کرام صاحبزادگان علماء کرام حاضرین و ناظرین اور سامعین حضرات، آج کا یہ پروقار پروگرام جلسہ دستار فضیلت و عرس حضرت علامہ فخر القراء سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ
جناب قاری احمد دین نقشبندی مجددی صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سجایا گیا ہے، بے شک بے شک جس میں میں اور آپ سبھی شریک ہیں۔ سبحان اللہ محفل ایسی ہے کہ کثیر تعداد میں مجھ سے سینئر علماء موجود ہیں، سبحان اللہ ماشاء اللہ جن کی بارگاہ میں زبان کو کھولنا مشکل، اللہ والے موجود ہیں جن کی بارگاہ میں دل کو بھی کنٹرول کرنا مشکل۔ اللہ تعالیٰ علماء کے سادات کے فیوز و برکات ہم سب کے شامل حال فرمائے۔ آمین آمین یہ توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں کچھ عرض کروں گا۔ سبحان اللہ سورہ زخرف میں ارشاد باری تعالی ہے، گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ فرمائے گا، اے میرے بندو، نہ کوئی خوف ہے تم پر اور نہ کوئی غم۔ ان لوگوں کو فرمائے گا جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور مسلمان تھے۔ اور ساتھ ہی فرمائے گا، داخل ہو جو تم جنت میں اکیلے ہی نہیں، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی تمہاری مہمان نوازی کی جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اس آیہ مقدسہ میں جو معصیت کے رشتے ناطے ہوں گے، کفر پہ قائم یاریاں ہوں گی، ساری ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جو یاریاں ہوں گی دنیا میں بھی قائم رہیں گی اور آخرت میں بھی قائم رہیں گی۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت قبلہ قاری احمد دین صاحب زندہ باد۔ قبلہ قاری احمد دین صاحب زندہ باد۔ آج جن کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سبحان اللہ ہم یہاں جمع ہیں، زندگی بھر جن لوگوں نے ان کے ساتھ وفا کی، جن لوگوں نے ان کے ساتھ دوستی کی، سبحان اللہ جن لوگوں نے ان کے ساتھ رشتہ داری قائم کی، خدا شاہد ہے، قرآن گواہ ہے کہ سارے رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، ناطے ٹوٹ جائیں گے، لیکن ان لوگوں کے ساتھ کی ہوئی یاری کبھی ختم نہیں ہوگی۔ وہ چاہے ان کے سامنے بیٹھ کر پھٹی پہ درس تلمذ حاصل کرنے والا شاگرد ہو، اللہ اللہ ان کا بیٹا ہو، ان کے پیچھے نماز پڑھنے والا نمازی ہو، جو بھی ان کے ساتھ ان کی زندگی میں متصل رہا ہے وہ تو دنیا سے چلے گئے، ان کے دوست بھی کئی دنیا سے چلے گئے، لیکن خدا دعا ہے جو زندہ ہے یا ان کی نسلیں باقی ہیں ان کے ساتھ قیامت تک جو وفا کرتے رہیں گے، قیامت تک خالق کائنات یہ باغ سجاتا رہے گا، قیامت کے دن اٹھیں گے تو یہ باغ انہی کے ساتھ اٹھ رہا ہوگا۔ اور وہ جس مسند پہ موجود تھے، حافظ آباد میں واحد ادارہ تھا جن کی ولایت کی گواہی دینے کی ضرورت نہیں، جن کی ولایت پہ تقریریں کرنے کی ضرورت نہیں، جن کے علم پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں بھی طالب علم تھا، اس مکتب میں آیا، وہ ایک ساتھی یہاں پڑھتے تھے، مجھے لے کر آئے، میں نے جب لائبریری دیکھی تو میں نے کہا قاری صاحب ایک کمال عالم دین تھے، وہ کتابیں جو عالم دین آج کے ان کو نام تک نہیں آتا اور ان کی لائبریری میں سجی ہوئی ہے، اور جب میں مکتبہ دیکھا ان کا اور لائبریری دیکھی حیران رہ
مالک وہ ہر کتاب کے اوپر حوالے لگے ہوئے تھے. میں نے کہا یہ صاحب مزار جو ہے یہ ساری رات مطالعہ کرنے والی شخصیت تھی. سارا دن قرآن پڑھانا پھر کتابوں کا مطالعہ کرنا. وہ صرف قاری نہیں تھے، اعلیٰ درجے کے قاری تھے جو علماء سے بھی بلند مرتبہ رکھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی خصوصیت عطا فرمائی تھی. تو ان کی نسبت سے آج دیکھو ان کے خاندان پہ رنگ چڑھا ہوا ہے. بیٹے دونوں دیکھو شریعت کے پابند ہیں، عالم دین ہیں اور بہترین قاری ہے. ان کے پوتے دیکھو عالم دین ہیں، بہترین قاری ہے. آگے ان کی نسل چلتی رہے گی اور ان کے والد گرامی کا فیض ان میں جاری رہے گا اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور قیامت تک جب یہ سلسلہ آگے بڑھے گا تو اپنے متابعین جو شاگرد ہوں گے ان کا ایک پورا گلدستہ ہوگا جو اپنے والد گرامی کی بارگاہ میں لے کر جائیں گے اور وہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو گلدستہ یہ طالب علموں کا جو سجاتے ہیں. یہ طالب علم آپ نہ سمجھے، ان کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں. علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ آپ بیان فرماتے ہیں من ارادہ ان ینظر الی عتقاء اللہ من النار فلینظر الی المتعلمین. جو جہنم سے آزاد لوگوں کی زیارت کرنا چاہتا ہے وہ صبح چلا جائے، کسی مدرسے میں جا کر بیٹھ جائے اور اس کے رسول کی شمع سے روشن سینہ لیے ہوئے جو استاد اپنے شاگردوں کو پڑھا رہا ہوتا ہے ان کے چہروں کو تکے. اس طرح ہوگا جس طرح اس نے جنتیوں کے چہروں کو تک لیا ہے. علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جائے طالب علموں کے چہروں کو دیکھ لے. آج طالب علم شرارت کرے، ہم کہتے دیکھو جی مدرسے میں طالب علم شرارتیں کر رہے تھے، مدرسے میں دیکھو طالب علم کھیل رہے تھے، کود رہے تھے. بھائی یہ ان کا گھر ہے، کہاں جائے؟ جب تم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو دیکھتے ہو کس قدر وہ تمہارے گھر میں چیزوں کو توڑتے ہیں، نقصانات کرتے ہیں، تم ہنس کے پیچھے ہٹ جاتے ہو، بچے سے پیار کرتے ہو. یہ بھی تو تمہارے بچے ہیں نا، یہ اگر شرارت کرتے ہیں استاد سمجھاتے ہیں تم ان سے پیار کرو، قیامت کے دن خدا تم سے پیار فرمائے گا. ایک ڈاکٹر صاحب مجھے ملے، کہنے لگے میرے دوست تھے، کہنے لگے قاری صاحب آج میں نے آپ نے اس کو بچے کو دیکھا، وہ آٹے کی مٹی تھی اس میں سارا پانی ڈال کے نا سارا آٹا گوندنے لگا. میں نے کہا اگر یہ طالب علم کو تم دیکھ لیتے تو کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا یہ طالب علم ان کا گھر ہے، یہاں انہوں نے سمجھنا ہے، یہاں شرارتیں بھی کریں گے، کھیلیں گے بھی، دوڑیں بھی، بھاگیں گے بھی. وہ سارے کی رہنمائی کرتے ہیں اور ان کی تربیت کرتے ہیں. جب تربیت کے بعد یہ تراشا ہوا ہیرا کسی کے ہاتھوں میں جائے گا اور پروان چڑھے گا تو ایک پوری قوم کو سنوار کے لوگوں کے سامنے پیش کرے گا. یہ جتنے بھی تم سکالر دیکھتے ہو یہ کسی کے ہاتھوں کے تراشے ہوئے ہیں. یہ کسی استاد کے پاس بھٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں. جن سکالر کو تم دیکھتے ہو کہ وہ امی کے معنی پر بات کرتا ہے، جن سکالر کو تم دیکھتے ہو عربی پڑھتے ہوئے لڑکھلاتا ہے، جن سکالر کو تم دیکھتے ہو عربی کا صحیح ترجمہ نہیں کر سکتا، وہ کسی استاد کے سامنے چٹائیوں پہ بیٹھ کر پڑھنے والا نہیں ہے، وہ عیاشی کر کے پڑھنے والا ہے. وہ ان معنی کو کیا جانے، ان معنی کو وہ جانتا ہے جس کا سینہ عشق مصطفیٰ سے سرشار ہوتا ہے، جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ کی شمع ہوتی ہے، جو بزرگوں کے قدموں سے لپٹنے والا ہوتا ہے، ان کے فیض سے اپنے جھولیوں کو بھرنے والا ہوتا ہے. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ استاد کیا کہہ رہا ہے. احباب ذی احتشام ان کی نسبت، یہ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ کے مجھے ایک جملہ یاد آ گیا. آپ ایک گلستاں میں لکھتے ہیں گلے خوشبوئے در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستر. ایک دن میں حمام میں گیا تو بڑی خوشبودار بنٹی پڑی ہوئی تھی، یوں لگتا تھا کسی محبوب کے ہاتھ سے مس ہو کے آئی ہے. اتنی خوشبو آ رہی تھی، اتنی
हसी मट्टी और खुशबूदार बागुफ्तन मुश्की या अबीरी के बुवे दिला वेजे तो मस्तन। मैं मट्टी से मुखातिब हुआ, ऐ मट्टी बता तो सही तो मुश्क है या अंबर है? हंसी सबसे आला खुशबू है, तू मुश्क है या अंबर है? तेरी दिलकश खुशबू ने तो मेरे दिल को मस्त कर दिया। बगुफ्ता मन गिले नाचीज बूदन लेकिन मुद्दते बदल में शिस्तन। मट्टी बोली मैं तो मट्टी की मट्टी हूँ, मैं तो मट्टी की मट्टी हूँ, लेकिन कुछ अर्सा मुझे एक फूल की सोबत नसीब होगी। कुछ अर्सा मुझे एक फूल की सोबत नसीब होगी थी। उस फूल की सोबत में जब गई जमाने हाशी दरवाजा से दर्द बजरदा मत होगा खातन कि हसन हम शीशी के हुस्न ने मेरे अंदर ऐसा जज्बा छोड़ दिया है, मेरे अंदर ऐसी फजा क्या कर दी है कि मुझसे खुशबू आने लगी है, वरना मैं तो मट्टी की मट्टी थी। तो आज कारी अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी मस्जिद पे बैठे हुए थे, उनके सामने बैठकर पढ़ने वाले ये हीरे इनकी तुम किरात देखते हो तो तुम कहते हो ये आवाज कहाँ से आई, ये लहजे में खूबसूरती कहाँ आई, ये तलफ्फुज़ में अदायगी कहाँ से आई? तो वो जवाब देते हैं ये मेरा कमाल नहीं है, मेरे उस्ताद का कमाल है, उसने अपनी मोहब्बतों से मुझे नवाजा, आज मुझे मट्टी से सोना बना दिया है। आज मुझे क्या से क्या बना दिया है। और इसीलिए सोबत अच्छी इख्तियार करो। सोबत दो तरह की होती है, सोबत अच्छी भी होती है और सोबत बुरी भी होती है। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। आप बयान फरमाते हैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासलु जलीस सालिह वस्सौइ का हामिल मिस्क व नाफिखिल कीर। हुजूर फरमाते हैं कि अच्छी और बुरी सोबत की मिसाल इस तरह है जिस तरह एक इत्र बेचने वाला होता है और एक भट्टी दुलकाने वाला होता है। ये मिसाल दी तो साथ हुजूर वजाहत भी फरमाते हैं। फरमाया हामिलुल मिस्क इम्मा अन युहज़िया का, किसी कस्तूरी बेचने वाले के पास जाएगा या तो वो तुझे तोहफे में थोड़ी सी दे देगा कि भाई ये ले हाथ पे लगा के चेक कर अच्छी है, तो तू वहां से खुशबू हासिल कर लेगा। अगर वो भी ना नसीब हुआ इम्मा अन तश्तरी मिला, तू उससे खरीद लेगा, तब तो आमिल उससे खरीद लेगा। अगर खरीद भी ना लग सका अंताजिद बिदूरी हम वहां दुकान में खड़ा होकर अच्छी खुशबू तो हासिल कर देगा। तो इसी तरह फरमाया अल्लाह वाले के पास जब जाते हो तो तुम्हारा इश्क इस कदर बुलंद होता है, अल्लाह वाले की नजर तुम्हारे ऊपर तवज्जो करती है और उस तवज्जो की वजह से वो तुम्हें कोई ना कोई चीज दे देता है, या तुम मेहनत करके उससे हासिल कर लेते हो। अगर ऐसा भी नहीं होता उसकी सोबत में बैठकर तुम खालिक़े कायनात के नूर और तजल्लियात की रोशनी तो जला देते हो, अनवार और तजल्लियात को तो नसीबात मिल जाते हैं, उनको तो पा लेते हो। तो अहबाब ज़ी एहतिशाम ये अनवार और तजल्लियात की बारिश इनकी मसानद पे होती है। सुभान अल्लाह। जहाँ वो बैठे होते हैं सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस हदीस पाक की राविया है, जहाँ मैं लेके आता हूँ। आप बयान फरमाते हैं बैतुल्लज़ी युक़रअ फ़ीहिल कुरान यतराअ लिअहलिस समाए कमा ततराअ अन्नुजूमु लिअहलिल अर्द। फरमाया वो जगह, वो घर, वो मसनद जहाँ कुरान पढ़ा जाता है, वो मसनद आसमान वालों के लिए इस तरह चमकती है जिस तरह जमीन वालों के लिए आसमान पर सितारे चमक रहे होते हैं। अब इसको अगर गौर करें, आसमान की तरफ हम देखते हैं, हम देखते हैं ये सितारा कितना खूबसूरत है, फिर देखते हैं ये सितारा कितना खूबसूरत है, फिर देखते हैं ये सितारा कितना खूबसूरत है। तो आसमान वाले भी तो कहते होंगे, हाफिजाबाद का जो निजारा करेंगे तो कहेंगे ये मशरक़ कितनी खूबसूरत
खूबसूरत है, वो बसंत कितनी खूबसूरत है। और ये गौसिया रज़विया को वो देखते होंगे, अलामा कारी अहमद साहब की मसरत नजर आती होगी, जामिया सईदिया को देखते होंगे तो अलामा कारी ताफुल्लाह सियाल रहमतुल्लाह तआला की मसरत नजर आती होगी। अगर दीगर मदारस को देखते होंगे मसालत नजर आएगी तो आसमान वाले कहेंगे देखो जमीन पर भी सितारे चमक रहे हैं। सुभान अल्लाह। उनकी मसालत दोस्ती की बात कर रहा था, लेकिन नाफिक कीर जो भट्टी दिखाने वाला है युहरे का सियाबक, या तो तेरे कपड़ों को जला देगा, इमान ताजिदा मिन हुर्रिहन खबीसा, उसके पास बैठकर धुआं तो तेरे कानों को आंखों को खराब करेगा। इसलिए फरमाया उसके पास ना बैठा कर, उसके पास बैठा कर जो तुझे खुशबू मुहैया करता है। वो ये मसानीद है जिनमें जाने की वजह से खुशबुएं हासिल होती हैं। आओ हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके हदीस पाक मुताला करते हैं। आप फरमाते क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मररतुम बिरियादिल जन्नत फरताऊ, सहाबा जब तुम जन्नत की कियारियों पर से गुजरो तो वहां से कुछ चल लिया करो। फरताऊ, जन्नत की क्यारियों के पास से जन्नत की क्यारियों के पास से गुजरो तो वहां चल लिया करो। कालू हमार रियादुल जन्नत, रियादुल जन्नत वो है मां बैना रुआती व मिंबरी रौदातुम मिन रियादुल जन्नत, जिसको हुजूर ने खुद फरमाया वो जन्नत की क्यारी है। सरकार की जुबान हमने मान लिया, इनको क्यों नहीं मानते भाई? ये भी तो सरकार की जुबान है, आका का फरमान है। इनसे तासुब क्यों किया जाता है? इनसे नफरत क्यों की जाती है? इनसे नफरत कुरान से नफरत है। जो कुरान से नफरत करता है खुदा के कुर्ब से दूर हो जाता है। और इखलास ये है इन लोगों की मेहनत लोगों के सामने अया करनी चाहिए कि किस मेहनत और लगन से लोगों ने काम किया है। फरमाया जन्नत की क्यारियां कौन सी है? सुभान अल्लाह। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मजालिस ज़िक्र व मदारिस, जिक्र की मजलसें हैं। चलो मदारिस का नाम भी जिक्र करें, जिक्र की मजलसें कह ले तो कुरान से पूछ लेते जिक्र क्या है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने जिक्र को नाज़िल किया, हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। इन्ना हाज़िही तज़किरतुन फ़मन शाअ अत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला, ये कुरान जिक्र है तो जिक्र की मजालिस कौन सी हुई जहाँ कुरान पढ़ा जाता है, पढ़ाने वाला मौजूद होता है। फरमाया वो अल्लाह के जिक्र में मशगूल होता है, उसके पास जाकर बैठ जाया करो, जिक्र की खैरात तुम्हें मिलेगी, तुम भी जन्नत की क्यारी से चमकोगे। सुभान अल्लाह। तो पहले पुराने लोगों का तरीका होता था, ना भी पढ़ते तो अल्लाह वाले के पास जाते जाते बैठ जाते सलाम। सुभान अल्लाह। आज तो लोग उलमा से बेजार, उलमा से दूर। तो भाई जो उलमा के पास आता जाता रहता है वो कभी ईमान से फारिग दुनिया से नहीं जाता। इन आस्थानों से जी लगाओ, इन मसनदों से जी लगाओ, इन मसानिद की तरफ अपना रुख करो, तब कामयाब होगे। और वही मैं इबारत जो पढ़ रहा था, अल्लामा इस्माइल हकी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं जो जन्नती के चेहरे को देखना चाहता है वो सुबह सवेरे चला जाए और पढ़ने वाले तालिब इल्मों के चेहरों को देख ले। और साथ यहाँ बस नहीं किया उन्होंने, माँ बिन मुताल्लिमी यख्तालिफु इला बाबि आलिमिन इल्ला कातबल्लाहु लहू बिकुल्लि कदमिन इबादत सालतिन, जो भी तालिब इल्म अपने उस्ताद के दरवाजे पर आता जाता रहता है, हर कदम के बदले अल्लाह 1 साल की नेकियां लिख देता है। हर कदम के बदले अल्लाह 1 साल की नेकियां लिख देता है। तालिब इल्म इखलास पैदा करे, अपने साथी की मोहब्बत को हासिल करे, अपने साथी की उल्फत को हासिल करे। जिस शागिर्द को उस्ताद की मोहब्बत नसीब हो जाती है वो दुनिया में भी कामयाब हो जाता है, आखिरत में भी कामयाब हो जाता है। मोहम्मद बिन इब्न सिरीन वो कहते हैं इन्ना हाज़ल इल्म दीनुन फंज़ुरू अम्मन ताख़ुज़ून दीनकुम, ये इल्म दीन है तो
جس سے دین سیکھتے ہو اس کے پاس جا کر دیکھا کرو کہ اس کے دل میں سرکار کی محبت ہے یا کہ نہیں. سبحان اللہ. عالم کے پاس ہی بیٹھ جاتے ہو, عالم کو اپنا استاد مان لیتے ہو. اپنا استاد اس کو مانو جو دنیا میں بھی تمہارے کام آئے اور آخرت میں بھی تمہارے کام آئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہاں بات ختم نہیں کی, فرمایا کہ طالب علم جو استاد کے دروازے پر آتا جاتا رہتا ہے, ہر قدم کے بدلے اللہ 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیتا ہے. سبحان اللہ. 1 سال کی عبادت وَيَبْنِي لَهُ لِكُلِّ قَدَمٍ بَقِيَّةً فِي الْجَنَّةِ, اور ہر قدم کے بدلے اللہ جنت میں ایک شہر آباد کر دیتا ہے. سبحان اللہ. آپ سمجھے کہ اتنی بڑی جنت ہے. بے حدیث پاک میں آتا ہے اگر ہر شخص کو اس کی ماں کے مطابق 6 زمینیں اور 7 آسمان ان کی بادشاہی دے دی جائے, اللہ کی جنت میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی جتنی سمندر میں ڈبو کر اس کو باہر سوئی کو نکال دے. بے شک بے شک بے شک. یعنی اس کی جنت بڑی وسیع ہے, بے شک بے شک. یہ تمہارے گمانات وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. سبحان اللہ. اور جنت ان لوگوں کی خیرات خدا دیتا ہے, بے شک بے شک. ان لوگوں کی قدموں کی برکت سے خدا دیتا ہے. یہ جو اپنے فاقے برداشت کر کے چٹائیوں پہ بیٹھ کر واللہ ہم منبر پہ کھڑے ہیں, ہمیں کبھی شوق پیدا نہیں ہوا کہ ہمیں کوئی صوفوں پہ جا کر بٹھائے ہیں. ہمارے لیے کوئی کشادہ سا ماحول ہو, بہترین صوفے بچھے ہو, بہترین قلیل بچھے ہو. خدا کی قسم جب صبح آتے ہیں چٹائیوں سے گرد اڑ رہی ہوتی ہے اور ان چٹائیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں, سارا دن اتنا سکون کا گزرتا ہے اتنا سکون کا بادشاہوں کا بھی نہیں گزرتا. بے شک بے شک. اور یہ جو بھی پڑھانے والے ہیں ان سے پوچھ لو, بے شک بے اور شک. یہ بھی اور سکون کو لذت آتی ہے, اور سینہ جو ہے وہ اتنا کشادہ ہو جاتا ہے کہ یوں ہوتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی برکتیں اس سینے پہ نازل ہو رہی ہیں. سبحان اللہ. کبھی شوق نہیں پیدا ہوا کہ ہمیں صوفے ملے, یہ کشادہ بنگلے ملے, کبھی شوق نہیں پیدا ہوا. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کی برکت سے کبھی نیچے بیٹھنے بھی نہیں دیتا. سبحان اللہ. جس مجلس میں چلے جاؤ صاحب قرآن کی عزت کی جاتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تم قرآن کے لیے وقت دو, اللہ تمہاری شانوں کو بلند کرے گا. سبحان اللہ. تو دیکھیے آپ فرماتے ہیں وَيَمْشِي فِي الْأَرْضِ وَالْأَرْضُ تَسْتَغْفِرُ لَهُ, وہ چلتا تو زمین پر ہے لیکن زمین ساری اس کے لیے بخشش کی دعا کر رہی ہوتی ہے. وَيُمْسِي مَغْفُورَ اللَّهُ, جب رات ہوتی ہے تو اللہ اسے بخشا ہوا لکھ دیتا ہے. سبحان اللہ. اور صبح اٹھتا ہے پھر اپنے کام میں لگ جاتا ہے. عوامی سے احتشام, ان لوگوں کی دوستیاں, ان لوگوں کی یاریاں وہ ہمارے کام آئیں گی جو ہمیں دنیا میں بھی کامیابی دے گی اور آخرت میں بھی کامیابی دے گی. آئیے شیخ ساجی رحمت اللہ تعالیٰ وہ ایک جگہ اور لکھتے ہیں, فرماتے صحبت سالے ترا سالے کناد, صحبت تالے ترا تالے کناد, نیک کی صحبت تجھے نیک مطابق بنا دیتی ہے اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دیتی ہے. سبحان اللہ. دور شو از اختلاط یار بد, یار بد بدتر از مارے بد, فرمایا برے یار سے دور رہا کر, برا یار زہریلے سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے. برا یار, بد مذہب یار, بد دین یار, دین کا دشمن یار, نبی کا دشمن یار جو ہے اس کے قریب نہ جایا کر. دور شو از اختلاط یار بد, یار بد بدتر از مارے بد, یار بد مارے بد تنہا ہمیں پر جاز رد. برا سانپ جب ڈستا ہے وہ صرف تیری جان دے گا, وہ صرف تیری جان دے گا. یار بد پر جانوں پر ایمان زناد, برا یار جب مل جائے گا جان بھی چلا جائے گا, ایمان بھی برباد ہو جائے گا. جان بھی چلی جائے گی, ایمان بھی برباد ہو جائے گا. اس لیے ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کر, ان اللہ والوں کی صحبت اختیار کیا کر, نیکوں کی مجالس کو اختیار کیا کر, ان پہ آ کر بیٹھا کر. اور بیٹھ کر یہ صرف تمہیں نہیں, قرآن پاک میں جب اللہ نے فرمایا نا یا عباد لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون, سبحان تو اللہ. سب نے کان اٹھائے, واہ. کافروں نے بھی سر اٹھا لیا, مومنوں میں نے بھی سر اٹھا لیا. اللہ نے فرما دیا ہے یا عبادی لا خوف علیکم, اے میرے بندوں تمہیں کوئی خوف نہیں ہے. تو یہ تو مطلق تھا, اس میں تو نہ مومن ذکر ہے نہ کافر ذکر ہے.
تو کافروں نے سر اٹھایا، بڑی فخر کی بات ہے، مومنوں نے بھی سر اٹھایا۔ تو اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا بآیاتنا مؤمنین، الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین۔ بھئی تم نہیں جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور مسلمان ہوئے، مسلمان تھے وہ سر اٹھائے۔ تو جتنے مسلمان تھے سارے مذاہب نے سر اٹھا لیا، کہتے ہم بھی مسلمان ہیں، دوسرے کہتے ہم بھی مسلمان ہیں، تیسرے کہتے ہم بھی مسلمان ہیں، سب نے سر اٹھا لیا۔ تو دوسری جگہ قرآن پڑھ کے دیکھو الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہاں کانوا یتقون کا ذکر ہے، فرمایا ایمان کے ساتھ وہ تقوی بھی اختیار کیے ہوئے، ایمان والے بھی ہو متقی بھی ہو۔ متقی کون ہے؟ جنہوں نے ساری زندگی قرآن پڑھایا، جنہوں نے ساری زندگی حدیث پڑھائی ہے، جنہوں نے ساری زندگی لوگوں کے ساتھ اگر تعلق رکھا ہے تو قرآن کا تعلق رکھا ہے، دین کا تعلق رکھا ہے، عزت کی اور شان کی زندگی پائی ہے۔ کیسی زندگی؟ میرے ساتھ صبح ایک حکیم صاحب میرے محلے کے ہیں، پرانے ہیں، وہ آتے ہیں، میں صبح جامعہ آتا ہوں صبح کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد طلبہ کی کلاسیں لگوانے کے لیے، تو وہ میرے ساتھ آتے ہیں۔ جب اشتہار پڑا تو کہنے لگے یہ علامہ قاری دین احمد دین صاحب جو ہیں، جب ان کا وصال ہوا تو ہم میٹرک کے پیپر دے رہے تھے ڈگری کالج میں، تو ڈگری کالج میں ایگزامین لاہور کا تھا، اس نے وہاں سارے پیپر دینے والوں کو کہا بھئی پیپر اسی طرح رکھ دو، اللہ کے ولی کا جنازہ آ رہا ہے، سارے جنازے میں شریک ہو جاؤ۔ بھئی لوگوں کی زبان پہ جس کی ولایت کا تذکرہ ہو، یہ وہ مجھے صبح کہہ رہے تھے کہ حالانکہ اگزائن سے ادھر ادھر بچے کو ہونے نہیں دیتے، ہونے نہیں دیتے، وہ خود وہ مجھے کہہ رہے تھے جو انہوں نے کہا پیپر اسی طرح رکھ دو، اللہ کے ولی کا جنازہ آ جائے، اس کے جنازے میں جاؤ سارے شریک ہو جاؤ۔ حالانکہ وہ حفظ آباد کا رہنے والا بھی نہیں تھا۔ تو جب فضا اڑتی ہے تو ملائکہ صدا دیتے ہیں آجو شریک ہو جاؤ، میرے رب کا نیک بندہ آ رہا ہے۔ اور یہ تو فرشتوں سے شامل ہوتا ہو، عرض کر رہا تھا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگیاں سرکار کے نام کر دی، اور ان کی اگر تم میت میں کچھ وقت گزارتے ہو، کچھ لمحے تمہارے گزر جاتے ہیں تو وہ کامیابی کے لمحے شمار کیا کرو، کامیابی کے لمحے شمار کیا کرو۔ کیوں؟ خود تو جنت میں جائیں گے، جب کہا نا یتقون تو سب نے سر نیچے کرتے، تو پھر یہی سر اٹھانے والے جن کے سینوں میں سائیوں کی محبت تھی، جن کے سینوں میں اللہ والوں کی قربت تھی، اور جن کے سینوں میں اللہ والوں کا فیض ٹوٹ کر بھرا ہوا تھا، اور تہجد کے وقت مسجد عبادت کرنے والے، 5 وقت کے نمازی، وہ متقی پرہیزگار، اور ساری زندگی اپنے مسلک کا دفاع کرتے ہوئے گزارنے والے، وہ کھڑے ہو جائیں گے، سر فخر سے بلند رکھیں گے، ان کے سر نیچے نہیں ہوں گے، اور کہا جائے گا وَادْخُلُوا الْجَنَّةَ تم بھی جاؤ، جانا اکیلے نہ، اپنی بیویوں کے بھی ساتھ لے جاؤ، جنت میں تمہارے لیے مہمان نوازی تیار کی گئی ہے۔ اور پھر وہ کھڑے ہو جائیں گے، عرض کریں گے یا اللہ ہماری اولادیں بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، ان کو کدھر چھوڑیں؟ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم، جو ایمان لائے، ایمان میں والدین کی پیروی کی، عمل کم بھی ہوئے، اللہ ان ایمان والوں کو ان کے ساتھ ملا دے گا، اور یہ ایک پورا گلدستہ بن کر عالم دین اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر، اولادوں کو لے کر، گھر والوں کو لے کر، قاری صاحب اپنے گھر والوں کو لے کر، اپنے اس گلدستے کو لے کر جا رہے ہوں گے، ادھر سے سرکار بھی مزار اقدس سے دائیں صدیق اکبر بھائی عمر فاروق ہوں گے، دونوں کو پکڑ کر کھڑے ہوں گے، اور 70,000 ملائکہ جو اس وقت سلام پڑھ رہے ہوں گے وہ بھی آپ کے ساتھ ہوں گے۔ یہ
سارے گلدستے پیچھے چل نکلیں گے تو مولانا حسن رضا بول اٹھے کہنے لگے قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل، قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل۔ قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائے، سرکار جب اپنے ان گلدستوں کو ساتھ لے کر ایک پیارا سا ماحول جنت میں لے کر سرکار جائیں گے، کتنا لطف ہوگا، کتنا مزہ ہوگا۔ اس لیے تو اس شاعر کہتے ہوگا وہ منظر دید کے قابل، دیکھنے کے قابل ہوگا۔ اللہ ہم سب کو ان لوگوں کی سنگت نصیب فرمائے، ان لوگوں کے ساتھ دوستیاں نصیب فرمائے، ان لوگوں کی محبت ہمارے شامل حال فرمائے۔ اگر تم ان سے کٹ جاؤ گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، یبتلیہم اللہ فی ثلاث بلیات، ان سے کٹنے والوں کے لیے 3 بلاؤں کو اللہ تذکرہ فرماتا ہے۔ ایک تو یہ ہے یرفع البرکۃ من کسبہم، ان کے رزق سے برکت اٹھا دی جائے گی، وَيُسَلَّطُ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا ظَالِمًا، ظالم حکمران ان پر مسلط کر دیا جائے گا، اور جب مرے گا تو ایمان چھین لیا جائے گا۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اور ان لوگوں کے در کی غلامی نصیب فرمائے۔ اللہ صاحب عرص کے درجات اور بلند فرمائے اور ان کے فیوز و برکات ہمارے سینے میں القا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔